بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والے ہیں کہ ایک راجکماری کی شادی ایک بندر سے کیسے ہو جاتی ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحیم دل تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا۔ اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا دی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا۔ لوگ ایماندار تھے، خوشحالی تھی، اسی لیے جرائم بھی کم تھے۔ لوگ اتنے خدا ترس بادشاہ کی جان اور مال کو دعا دیتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان، وہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ سیر کو نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے، بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ مختلف طرح طرح کے کھیل تماشے اور تفریحات ہونے لگے۔ جنگل میں منگل رچا ہوا تھا، انواع و اقسام کے پکوان بن رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑے سے پیڑ پر ایک بہت بڑا بندر بیٹھا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس میں بندروں والی کوئی حرکت نہیں تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، تھوڑا کھانا اور پانی بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس پتھر پر رکھ دیے۔ بندر پیڑ سے نیچے اترا اور ایک ایک ٹوکری لے کر کوئلے سے اس پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ ٹوکری بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ٹوکری پر لکھا تھا کہ میں ایسے کھانے نہیں کھاؤں گا جیسے دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، ایسے ہی برتنوں میں وہی کھانا میرے لیے بھی پیش کیا جائے، تب ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف لکھ پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کے اتنے اونچے دماغ بھی ہیں۔ بادشاہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ اور وہی کھانا پیش کرو جو ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر پیڑ سے اتر کر نیچے آیا اور نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے۔ پھر بڑی تمیز سے اس نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے اور واپس پیڑ پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے سب دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کالے بادل امڑے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں یہ بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکر ٹاٹ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے جھٹ ٹوکری پر کچھ لکھ کر نوکر کو دیا۔ نوکر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ لکھا تھا، جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ایسا ہی میرے لیے بھی لگاؤ، ویسا ہی ساجو سامان تیار کرو، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ اب باقاعدہ دلچسپی لے رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً شاہی خیمے جیسا دوسرا خیمہ کھڑا کیا گیا اور پلنگ بستر لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بندر بڑی نفاست سے اٹھ کر خیمے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ گرج بادشاہ جتنے دن سیر و تفریح کی غرض سے وہاں ٹھہرا رہا، بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا۔ جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو اس نے نوکروں سے کہا، اس بندر سے پوچھ کر آؤ کہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ بندر نے پھر ٹوکری پر لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری میں ہے ویسا ہی ہاتھی تیار کراؤ تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا، اچھی تفریح ہے، اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا ہوشیار اور پڑھا لکھا بندر تو کہیں نہیں ملے گا۔ اس نے حکم دیا، ایک ہماری سواری جیسا ہاتھی اور تیار کرو اور اس بندر کو بھی ہمارے ساتھ محل میں لے چلو۔ بندر اس شان سے شہر میں داخل ہوا کہ اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شہر کے لوگ بڑی حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا، محل خاص کے باہر جو نوکروں کے مکان ہیں
ان میں سے ایک مکان میں بندر کو چھوڑ دیا جائے۔ بندر کو اب کاغذ قلم دے دیا گیا تھا، تو اس نے کاغذ پر لکھا، میں یہاں نہیں رہوں گا، جیسا محل بادشاہ کا ہے ایسا ہی محل میرے لیے تیار کرایا جائے، ویسے ہی ساری آشائشیں ہوں جو تو میں رہوں گا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کا ایک محل اور بھی تھا جہاں وہ گرمی کے موسم میں رہا کرتا تھا۔ اس محل کو بادشاہ نے بندر کے رہنے کے لیے تیار کر دیا اور بندر اس میں رہنے لگا۔ نوکروں کو بہت برا لگتا کہ انہیں ایک بندر کی خدمت شاہی اہتمام کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن بادشاہ کا حکم ہے، اور تو بادشاہ کی ملکہ کو بھی بندر سے بڑی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ برابر بادشاہ سے کہتی رہ گئی کہ اس بندر کو واپس جنگل میں چھوڑ دیں، یہ بندر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن بادشاہ اس پر راضی نہیں تھا۔ ادھر بندر نے دربار میں آ کر بیٹھنا بھی شروع کر دیا، سارے مقدمے بڑے دھیان سے سنتا، اگر بادشاہ کوئی غلط فیصلہ دینے والا ہوتا تو جھٹ اس کے ہاتھ سے کاغذ قلم لے کر پھاڑ دیتا اور صحیح فیصلہ لکھ کر ان کے سامنے رکھ دیتا۔ شروع میں تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ بندر کی وجہ سے وہ بہت سی غلطیوں سے بچ گیا ہے، بے گنہگار سزا سے محفوظ رہے اور گنہگاروں کو سزا ملی۔ اور بھی کئی ایسے فیصلے کرنے میں بندر نے مدد کی جو بادشاہ اور اس کی سلطنت کے لیے فائدے مند تھے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ اپنے سبھی فیصلے اور احکامات صادر کرنے سے پہلے بندر کو دکھانے لگا۔ درباری بھی اس عقل مندی اور پڑھے لکھے بندر کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ملکہ کی دشمنی بندر سے کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لگاتار بادشاہ سے کہتی رہتی، اس بندر کو کہیں اٹھوا کر پھینکوا دیں، جنگل میں چھوڑ آئیں، دیکھنا ایک دن یہ آپ کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، یہ آپ کو ہٹا کر خود راج گدی پر بیٹھ جائے گا۔ بادشاہ بیگم کو سمجھاتا، بیگم اب یہ ممکن نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بندر نہیں ہے کہ میں اس سے جنگل میں چھوڑ دوں، اب تک وہ ہمارے لیے فائدے مند ہی ثابت ہوا ہے، ہماری سلطنت میں اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے، پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن بیگم کو چین نہیں آیا، انہوں نے بندر کو مروانے کی سازشیں کی۔ بندر کے لیے جو کھانا بھیجا جا رہا تھا اس میں زہر ملوا دیا گیا، اور اس دن بندر نے کھانا نہیں کھایا اور بادشاہ کو ایک پرچے پر لکھ کر دیا، مجھے مروانے کی کوشش آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ بادشاہ کو جب اس سازش اور زہر کے بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا، نوکروں کو بلایا اور ڈانٹا اور بیگم کو سمجھایا کہ آئندہ کوئی ایسی حماقت مت کرنا۔ بیگم دل ہی دل میں جل بھن کر رہ گئی۔ بادشاہ کی ایک ہی خوبصورت بیٹی تھی، بہت خوبصورت نازک انداز۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا اور اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ بندر کے چرچے اس نے بھی سنے تھے اور اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن بندر دربار سے نکل کر اپنے محل جا رہا تھا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بندر نے جب شہزادی کو دیکھا تو رک گیا اور اسے گھورنے لگا۔ شہزادی بندر سے ڈر کر محل میں بھاگ گئی۔ اس دن سے یہ ہونے لگا، ہر روز جب شہزادی بن سور کر آئینہ دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا تھا۔ بندر نہ جانے کیسے اس کے کمرے میں گھسا تھا۔ شہزادی کو ڈر کے مارے بخار چڑھ گیا تھا۔ کئی دن بندر نہیں آیا۔ جب شہزادی ٹھیک ہو گئی تو پھر بندر نے آنا شروع کر دیا۔ وہ پرچے پر لکھ کر شہزادی کو دکھاتا، مجھ سے شادی کرو گی؟ یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہذیب یافتہ بندر ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کا ڈر ختم ہو گیا، اسے اس بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ بیچاری وہ سوچتی، اتنا تہذیب اور اتنا عقل مند اور سمجھدار اور پڑھا لکھا ہے، میرے والد کو اس نے کئی خطروں سے بچایا ہے، ہم پر اس نے بڑے احسان کیے ہیں، اب اگر اللہ نے اسے بندر کی صورت دی ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اب شہزادی اس بندر سے ڈرتی نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کے کمرے میں رکتا
اسے دیکھتا اور پھر چلا جاتا۔ ایسا ہوتے ہوتے یہ بات ملکہ کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے تو سارا محل سر پہ اٹھا لیا۔ بندر کو خوب برا بھلا کہا گیا، گالیاں بھی اس نے دی اور بادشاہ کے سامنے جا کر رونا دھونا کیا اور کہنے لگی، اب تو حد ہو گئی ہے۔ اب آپ کا وہ چہیتا بندر آپ کی لاڈلی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، یا تو اسے نکالیے یا میں زہر کھا لوں گی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں اس بندر سے۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر پوچھا، کیا بندر تمہیں پریشان کرتا ہے؟ شہزادی نے سچ اور ساری بات بتا دی اور کہا، ابا جان، پہلے تو واقعی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب نہیں لگتا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون ہے اور اس پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ بادشاہ کو تو اطمینان ہوا کہ شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ بندر اس طرح شہزادی کے کمرے میں آ جائے۔ انہوں نے بندر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ بندر کے محل میں پہنچا۔ بندر باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہیں اپنی برابری کا درجہ دیا ہے، جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ اپنی سلطنت میں برداشت نہیں کرتا، لیکن اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں، تمہیں جھٹ محل میں سے تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو بندر جھٹ محل میں سے کاغذ اور قلم لایا اور لکھنے لگا۔ پھر وہ لکھ کر بادشاہ کو دیا۔ لکھا تھا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ اپنی پھول سی شہزادی کی شادی اور اس بندر سے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال کر تان لی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کو مار کر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے اس محل میں رکھا، اس لیے میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رگڑنا چاہتا۔ بادشاہ کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو وہ بولا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بندر نے لکھا، جو کچھ بھی ہے، مگر وہ جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ بیچارہ محل میں واپس آ گیا، بڑا سخت پریشان تھا۔ ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اپنی زندگی، کیا کرتا کیا نہ کرتا۔ ساری رات ٹہلتے گزاری، بیگم کو کچھ نہیں بتایا۔ جانتا تھا کہ وہ محل سر پر اٹھا لے گی، کہے گی کہ تم اسے لائے ہی کیوں تھے۔ صبح ہوئی تو وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ کبھی اپنی بیٹی کی شادی اس بندر سے نہیں کرے گا۔ اپنی بیٹی کو بندر سے رہنے کے بجائے وہ اپنی جان دے دے گا۔ کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے لیے وہ شہزادی کے پاس گیا اور اسے سمجھانے لگا کہ کل اگر اسے کچھ ہو جائے تو اسے کیا کرنا ہے، اپنی ماں کو کیسے سنبھالنا ہے اور سلطنت کے کاموں کو کیسے دیکھنا ہے، کون کون وفادار لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، ابا جان، آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ بنائے رکھے، انشاءاللہ آپ 100 برس جئیں گے اور حکومت کریں گے۔ بادشاہ نے شہزادی کو سمجھایا اور بولا، بیٹی، وہ بندر میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، کہتا ہے یا تو تمہاری شادی اس سے کر دوں یا وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں اس بندر سے تمہاری شادی کرا دوں۔ تمہاری ماں اسے مارنے کی کئی ترکیبیں کر چکی ہیں، لیکن وہ آج بھی زندہ سلامت ہے۔ وہ بہت چالاک ہے، میں آج اس کو صاف جواب دے دوں گا اور شاید وہ فوراً ہی مجھے مار ڈالے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ خانے میں چھپ جانا اور اس وقت تک نہ نکلنا جب تک وہ بندر مایوس ہو کر چلا نہ جائے۔ شہزادی کہنے لگی، ابا جان، آپ کی جان اتنی فالتو نہیں ہے، آپ میرے باپ ہی نہیں ہیں، صرف اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں، اپنی رعایا کا آپ پر کچھ فرض ہے۔
رعایا کو کون دیکھے گا؟ آپ جا کر بندر سے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیجیے، تقدیر کی ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر میری قسمت میں وہ بندر ہی ہے تو وہ آپ کے جان دینے کے بعد بھی ہو کر رہے گا۔ بادشاہ مان گیا، حالانکہ اس کا دل جڑ رہا تھا لیکن مجبور تھا۔ بیچارہ جا کر بندر کو اپنی رضامندی سنائی۔ بندر نے کہا، آپ شادی کی تیاریاں کیجیے۔ ملکہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، بہت روئی دھوئی، جان دینے کی دھمکیاں دی، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، لیکن ہونی ہو کر رہی۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ شادی ہو گئی۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ تب اماں جان کو کھولا گیا، بہت چلائی، روئی اور پیٹی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن صبح جب شہزادی محل میں آئی تو بہت خوش تھی۔ سب بہت حیران ہوئے۔ ابا نے اسے گلے لگا کر رونے کا ارادہ کیا، لیکن بیٹی نے کہا، اماں اب اس سب سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو میری قسمت میں ہو گیا وہ ہو گیا، میں خوش ہوں۔ ابا کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، بولے تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ شہزادی بولی، ہاں میں خوش ہوں، اب رونا دھونا بند کرو۔ شہزادی دن میں باپ کے محل میں رہتی اور شام کو اپنے محل میں چلی جاتی۔ خوشی اور اطمینان اس کے انگ انگ سے پھوٹ پڑتا تھا۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا، لیکن اماں جان کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہے۔ ایک دن اس نے چھان بین کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو انہوں نے نوکرانی کی چادر اوڑھی اور بندر کے محل کی طرف نکل گئی۔ عام طور پر رات کو بندر اپنے محل کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا اور تمام نوکروں کو چھٹی دے دیتا تھا، لیکن اتفاق سے اس دن نہ جانے کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اماں جان چپکے سے اندر گھس گئیں۔ شہزادی کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، کسی مرد کی آواز بھی تھی۔ اماں جان نے مارے تجسس کے تالے کے سوراخ سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر مسہری پر شہزادے کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت شہزادوں کی آن بان والا نوجوان بیٹھا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اماں جان نے دل میں سوچا، اچھا یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے۔ اماں جانے کو پلٹی تو ایک طرف بندر کی کھال دکھائی دی۔ اماں نے سوچا، جب اتنا خوبصورت نوجوان ہے تو یہ موٹی کھال کیوں پہنے رہتا ہے اور بندر کیوں بنا رہتا ہے؟ اگر میں اس کو جلا دوں تو یہ پھر کبھی دوبارہ بندر نہیں بن سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا لائیں اور محل میں آ کر اسے آگ لگا دی۔ ادھر کھال میں آگ لگی اور ادھر شہزادہ جلنے لگا، اور پھر بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا اٹھ کر بھاگا اور غائب ہو گیا۔ حیران پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو دیکھا کہ کھال جل رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی آگ بجھائی، دیکھا کہ اس کی اماں جان کی کارستانی ہے۔ ہائے اماں جان، آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا سہاگ اجاڑ دیا۔ کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اماں جان بولی، اے بیٹی مجھے کیا پتا، میں نے تو سوچا کہ نہ یہ موٹی کھال رہے گی اور نہ تمہارا دولہا اسے پہنے گا۔ شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا، بولی، اماں آپ سے کتنا کہا تھا کہ مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں، لیکن آپ کو بھی چین نہیں تھا۔ اب ٹھنڈک پڑ گئی آپ کے دل میں۔ اماں جان چور سی بن گئیں، خود اپنے ہاتھ سے بیٹی کو برباد کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے دور دور گھوڑے دوڑائے، مخبروں کو بھیجا، لیکن کہیں سے بندر شہزادی کی کوئی خبر نہ آئی۔ شہزادی کی تو حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، نہ ہنستی نہ بولتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر شہزادی زوگن کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا بھٹکتی پھرتی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب رنگ روپ مادھم پڑ گیا۔ ایک دن رات کو جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس پیڑ پر ایک چکور اور ایک چکوری بیٹھے تھے۔ چکور دراصل ایک خوش نما پرندہ ہوتا ہے جس کی چونچ اور پنجے سرخ رنگ کے
اوپر کا حصہ سیاہ، اس پر سفید جتیاں اور گلے میں قدرتی کا توق، پیٹ کا رنگ سفید مائل ہوتا ہے، بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ وہ نر اور مادہ دونوں اس پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چکوری نے چکور سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ چکور نے جواب دیا، کیا بتاؤں چکوری، یہاں سے پورب کی طرف ایک شہر ہے، میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے ابلے پڑے ہوئے ہیں، نہ سو سکتا ہے بیچارہ، نہ جاگ سکتا ہے۔ سارے ڈاکٹر اور حکیم ہار گئے ہیں، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکوری نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی جان تو بچ گئی لیکن سارا بدن بری طرح جل گیا ہے۔ چکوری نے پوچھا، چکور، کیا ہمارے شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج ہے؟ ہمارے شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چکورے نے کہا، ایک ہی علاج ہے، اگر کوئی ہماری بیٹیاں اکٹھے کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ گھس کر 40 دن تک صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اسی شہزادے کی بات ہے۔ چکوری اور چکورا تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ان کی ساری بیٹیں اکٹھے کر لیں، ایک حکیم کا بھیش بدلا اور پورب کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بڑا خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش اور غمزدہ تھے، اپنے اپنے کام ادا کر رہے تھے۔ شہزادی نے جس سے بھی اس کی وجہ پوچھی، یہی جواب ملا، جان بلب ہے، یعنی بس موت کے قریب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا اور دوائیں پیسنے والی کھڑل اور دوسرا ضرورت کا سامان خریدا اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ پہرے دار سے کہنے لگی، بادشاہ سے کہو ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک سادھو حکیم آئے ہیں، وہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہرے دار دوڑتا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر سنائی۔ بادشاہ اس حد تک پریشان ہو چکا تھا، جو بھی شہزادے کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتا اسے بلا لیتا۔ انہوں نے اس حکیم کو بھی بلا لیا۔ حکیم کی کم عمری دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ نوجوان حکیم کیا علاج کرے گا۔ بڑے بڑے نامی گرام حکیم یہاں ہار چکے ہیں، پھر بھی اس نے پوچھا، بھائی تم کیا کر لو گے؟ دنیا بھر کے حکیم ہار چکے ہیں۔ شہزادی جو حکیم کی بھیس میں تھی بولی، حضور، اگر 40 روز کے اندر شہزادے صحت یاب نہ ہو جائیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ بادشاہ فوراً راضی ہو گیا۔ شہزادی نے کہا، شہزادے کے کمرے کے پاس مجھے کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات ان کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً اسے کمرے دیے گئے۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندل کے ساتھ چکور اور چکورا کی پیٹیں پیسی اور پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے سارے جسم پر لگا دی۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈک سی پڑ گئی، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب ایک خبر پہنچی تو وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ حکیم کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے۔ شہزادی نے دیکھ بھال میں اپنے دن رات ایک کر دیے، اپنے ہاتھ سے پکا کر ہلکی اور طاقتور غذائیں اسے کھلائیں، اس کے زخموں کو صاف کرتی، صبح شام لیپ لگاتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادے کو اتنا فائدہ ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے کے قابل ہو گیا۔ پگڑی اور داڑھی میں یہ سادھو حکیم اسے کچھ جانا پہچانا لگنے لگا، لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا تھا اسے۔ حکیم اس کے سامنے بات بھی بہت کم کرتا تھا۔ مہینہ بھر میں شہزادے کے زخم پوری طرح بھر گئے، لیکن ابھی کھال کچی تھی۔ ویسے بھی چکورا چکوری نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی تو شہزادی اسی طرح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی۔
شہزادہ اس کی خدمت کا دل سے شکر گزار تھا اور بادشاہ نے تو اس کو بہت بھاری انعام دینے کی تیاریاں کر رکھی تھی، لیکن ہوا کہ 40 دن شام کی دوا شہزادے کے جسم پر لگا کر شہزادی کسی سے کہے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاں، اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ پتا نہیں چلا تھا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی، لیکن حکیم کا کہیں پتا نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ کیسا بے نقش آدمی تھا کہ ایک پیسہ اجرت کا لیے بغیر خاموشی سے چلا گیا، نہ کسی انعام کا تقاضا کیا اور نہ کچھ۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ یہ مصیبت آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا آیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے اہتمام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ مہمانوں نے کھڑے ہو کر ان کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ بھلے ہی مجھے نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابری کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہاں وہ بندر اور کہاں یہ شہزادہ؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا، اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران اور پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آیا، دیکھتا ہے کہ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی ہے، زلفیں پریشان ہیں، پھول سا چہرہ مرجھا گیا ہے، رو رو کر آنکھوں میں ہلکے سیاہ پڑ گئے ہیں۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین ہی نہ آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی، تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میرا سارا جسم بڑے بڑے اغلوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا، اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ حکیم کے بھیش میں آیا، 40 دن میرے زخموں پر مرہم لگائی اور میرے ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کرتا۔ شہزادے نے پوچھا، اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت انعام اور اکرام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا، نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ شہزادے نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی کہنے لگی، وہ حکیم میں ہی تو تھی۔ پھر اس نے سارا داستان اسے کہہ سنائی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ حکیم کے بھیس میں پہنتی تھی۔ شہزادے کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ بولا، میں خوش قسمت ہوں کہ جو مجھے تم جیسی دلہن ملی، ماں نے جان لینی چاہی تھی اور بیٹی نے جان بخش دی۔ شہزادی نے کہا، جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی، آپ کو انسان کے لوگ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر بندر کی کھال جلا دیں تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے۔ انہوں نے تو میرا اچھا ہی سوچا تھا، غلطی آپ کی بھی ہے، آپ کو کم سے کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بھیس میں رہنے کے پیچھے راز کیا ہے، تو میں اس کھال کی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا، اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا،
ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا کہ یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل بڑی لمبی داستان ہے، شہزادی نے کہا، اب بتا دیجیے۔ شہزادے نے کہا، شروع میں کیا ہے یہ تو تم جان ہی گئی ہو کہ میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شہزادگی کا زمانہ شیر و شکار اور تفریحات میں گزرتا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے تاک کر تیر چلایا، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، میں اپنے ساتھیوں سے بھی بچھڑ گیا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ خوبصورت آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک 10-12 سال کا لڑکا لیٹا ہے، جس کی ٹانگ میں سے خون بہہ رہا ہے۔ پاس اس زمین پر میرا تیر پڑا تھا۔ وہ لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور رو رو کر اس شخص کو بد دعا دیتے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی غصے سے بولے، آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب چھوڑ کر نہیں گیا؟ تمہیں ان کے کہنے کی دیری تھی کہ میں بندر میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا، جا اور جنگل جنگل بھٹکتا پھر، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ میں ان کی بد دعا سے اور اپنی حالت سے اتنا پریشان ہوا کہ وہیں ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر معافی مانگے۔ میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا، دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجیے اور دوبارہ انسان بنا دیجیے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے، دیکھ اس سے سیکھ شرافت، تو نے اس کو زخمی کیا ہے اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بد دعا تو واپس نہیں لے سکتا، لیکن کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی بنا رہے گا۔ جب کوئی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے تجھ سے شادی پر تیار ہو جائے گی، تب تو اپنی اصلی صورت میں واپس آ جائے گا۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تیری شادی ہو گئی تو تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ لاچار میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش پوری کی۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہے۔ جب تمہاری ماں نے میری خال میں آگ لگائی تھی، اس بد دعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ ابھی شہزادہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آ گئے۔ بیگم یعنی ملکہ نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا، شہزادے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو، یہ ملکیت سنبھالو۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والد میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔